آج کی یہ عظیم الشان محفل برائے ایصال ثواب حضرت مولانا الطاف الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر پر اللہ خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو انہوں نے دین متین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ علماء روشنی کا مینار ہوتے ہیں، علماء حق۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم روز قیامت تول کا پورا ترازو لگائیں گے۔ قیامت کے روز کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، جو اس کا عمل ہوگا وہ تولا جائے گا۔ اچھے اعمال پہ اسے اجر ملے گا اور برے اعمال پہ اسے سزا ملے گی۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زندگی بامقصد گزاریں، نیک اعمال کے ساتھ گزاریں۔ جس طرح ہماری زندگی ہے رات کو دیر سے سونا، دیر سے اٹھنا، یہ زندگی نہیں۔ آج پوری قوم موبائل کا جس طرح استعمال کرتی ہے وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب کہا، نہیں زندگی سلسلہ روز و شب کا، نہیں زندگی مستی و نیو خوابی، حیات است در آتشیں ہوں تپیدن، خوش آدم کے این نکتہ را بایابی۔ اقبال کہتے ہیں یہ زندگی نہیں، رات ہوئی تو دن ہوا تو رات۔ اقبال کہتے ہیں یہ بھی زندگی نہیں کہ انسان مستی اور بے ہوشی کے عالم میں زندگی کے دن گزارے۔ اقبال کہتے ہیں زندگی یہ ہے کہ تیرا خون ہر وقت حرارت میں رہے اور تو اس وقت خوش ہو جب تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، تو اس نقطے کو پالے جو تیری منزل ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی بندگی میں زندگی کے شب و روز کے گزارتے۔ تو جو بندہ بامقصد زندگی گزارے گا اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو علماء جو یہ دین متین کی خدمت کرتے ہیں، یہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ جو آیت کریمہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم روز قیامت تول کا پورا ترازو لگائیں گے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی بڑی تفسیریں ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ روز قیامت جب انسانوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ابر جیسی ایک چیز لائی جائے گی، وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں جب رکھی جائے گی، پہلا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، یہ اونچا ہو جائے گا۔ یہاں جو وزنی چیز ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اور جو قیامت میں چیز تولی جائے گی وہ اوپر کی طرف، وزنی چیز اوپر کی طرف جائے گی، الٹ ہوگا۔ تو اب وہ ترازو کا پہلا پلڑا جھک جائے گا، یہ دوسرا اونچا ہو جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا تو جانتا ہے یہ کون سا تیرا عمل ہے؟ وہ انکار کرے گا مجھے تو میرے اس عمل کا نہیں پتا۔ اسے بتایا جائے گا یہ اس علم کی فضیلت ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا، لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ یہ علماء جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، یہ جو جہالت کے گوشوں کو علم کی کندیلوں سے روشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں اجر عظیم عطا فرمانا ہے۔ حضرت مولانا الطاف الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں کئی برس جمعے کی تقریر کے لیے آتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ یہاں بہت سے لوگ ان کے واعظ کو سننے کے لیے آتے تھے۔
اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور جو انہوں نے دین متین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اور بشری تقاضوں سے کہیں کوئی کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ تو ان علماء کی قدر کیجئے۔ ہم عموماً اس وقت قدر کرتے ہیں جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، زندوں کی بھی قدر کریں، ان کا بھی احترام کریں۔ یہ مرکزی جو مسجد ہے یہ اہل سنت کا مرکز ہے، یہاں بڑے بڑے جلیل القدر علماء یہاں واعظ و نصیحت کرتے رہے، یہاں امامت کے لیے خطابت کے لیے عظیم علماء خطباء آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی حبیب احمد ہاشمی صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا عطا المصطفیٰ جمیل صاحب ہیں، اس وقت تو جمعے بھی بڑی کم مساجد میں ہوتے تھے، جمعے کے خطاب ہیں، جمعے کی نماز کے لیے بہت سی کم مسجدوں کا انتخاب ہوتا تھا۔ یہاں پوری یہ سڑکاہ تک، یہ باغ تک جو ہے لوگوں کا جمع غفیر ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت کو متحد فرمائے، اہل سنت کو بیداری عطا فرمائے۔ اور آپ کو ایک اب اچھے خطیب مل گئے، مولانا حلی صاحب ہیں، اللہ انہیں بھی مزید ہمت عطا فرمائے۔ تو میں مزید کچھ آپ کی خدمت عرض کرتا، میں نے گجرات میں بہلول پور ایک پروگرام ہے، وہاں حاضر ہونا ہے۔ مجھے تو چودھری اکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ وہاں سے ہو کے آ جائیں، تو میں نے کہا وہاں سے ہو کے آنا مشکل ہوگا ہے، تو میں نے کہا میں حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ چند کلمات جو عرض کی اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میرا دین بھی بہتر فرمائے، آپ کا بھی دین بہتر فرمائے، اور یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کے ساتھ، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امن گرامی قدریت صاحبزادہ حامد رضا صاحب بڑے خوبصورت انداز میں خطاب فرمایا کہ بلا نے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، تشریف لاتے ہیں سرمائے اہل سنت، نادش اہل سنت، محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری خلیل الرحمن چشتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ درود شریف سارے حضرات، الصلاۃ۔ کوئی بندہ ایسا نہ بیٹھا ہوئے جڑا درود شریف نہ پڑھے اچھی آواز نہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔